تنولی صاحب، میں آپ سے مختصر چھوٹے چھوٹے چند سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ حضرت نے جو واقعات بیان فرمائے ہیں، 3 باتیں، ان تینوں میں یہ واضح ہے کہ حضرت امام زین العابدین نے امور و معاملات کا مرجع اور حرف آخر اللہ تعالیٰ اور اس کی مشیت کو قرار دیا ہے۔ تو آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ ائمہ اطہار نے علم توحید ہمیشہ بلند رکھا؟ ڈاکٹر صاحب بالکل، بلکہ ائمہ اطہار نے صرف علم توحید نہیں بلند رکھا، بتایا توحید ہوتی کیا ہے۔ آپ نے تو معرفت کا دروازہ کھولا۔ سبحان اللہ۔ ابھی جو ہم نے ذکر کیا تھا کہ جب آپ نے اپنے والد گرامی کو یہ جواب دیا کہ میں قضاء و قدر پہ اعتراض کرنے والوں کے راستے میں نہیں شامل ہونا چاہتا، حضور غوث الثقلین کی ساری تعلیم یہی ہے۔ آپ فتوح الغیب پڑھیں، فتح ربانی پڑھیں، سبحان اللہ، فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے ساتھ وابستہ ہو تو تم نے 3 کام کرنے ہیں۔ پہلا اوامر کی پابندی، دوسرا نواہی سے پرہیز، اور تیسرا قضاء و قدر پہ اعتراض نہیں کرنا۔ کیا بات! پورا سلسلہ قادریہ اس کے اندر ہے، اور صوفیاء کا سارا نظام تربیت تسلیم و رضا سکھاتا ہے۔ جی، یہ توحید کی معرفت کے بغیر ناممکن ہے۔ اچھا تنولی صاحب، ہم جو ماننے والے ہیں ائمہ اطہار کے اور بزرگان دین کے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سے کچھ تھوڑی بعض اوقات کوتاہی بھی ہو جاتی ہے ان امور میں؟ ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں آپ نے لفظ اگر تھوڑی کہیں تو یہ بھی کوتاہی ہوگی۔ یہاں تو کوتاہیوں کی انتہا ہے۔ اللہ، ہمیں یہ دھیان بھی تو کرنا چاہیے۔ ان پاکیزہ ہستیوں سے وہ روشنی لینی ہے سبحان اللہ، جو وہ چھوڑ کے گئے ہیں ہمارے لیے۔ حضرت امام کا جو دور امامت ہے میرا خیال ہے سب سے طویل ہے بخاری صاحب، جی ایسا ہی 35 سال، کوئی یہ معمولی نہیں ہے۔ 35 سال، اور یعنی کربلا کے بعد 35 سالہ کربلا ہے یہ، بلا شبہ، اور کئی اور کربلاؤں کی سرچشمہ ہے یہ، کوئی شک نہیں۔ یعنی اتنا زمانہ آپ نے آزمائشوں میں گزارا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں نا، آپ کے سامنے کھانا آتا تو آنسو گر پڑتے، کسی نے پوچھا ٹھنڈا پانی نہیں پیا، 35 سال اس طرح گزار دیے۔ کسی نے پوچھا امام پاک آپ کی یہ کیفیت، فرمایا کربلا میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوئی شک آپ کے ہم عصر شعراء اور فضلاء، چاہے وہ آزاد خیال تھے، لبرل تھے، سیکولر تھے یا نیک تھے، سب نے آپ کی تعریفیں کی ہیں۔ یہ کیا کمال ہے؟ ڈاکٹر صاحب بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر ہم آپ کی شان کو دیکھیں تو آپ کی شان کا اعتراف ہر ایک نے کیا ہے، اپنوں نے، پرایوں نے، مشرق، مغرب، نثر، نظم، جس صنف کو اٹھا کے دیکھیں آپ کو امام پاک کی شان بیان ڈرتے نہیں تھے تلوار سے؟ اس کے باوجود کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، آپ نے تلوار کا ذکر کیا تو فرزدق کا جو قصیدہ ہے وہ تلوار کے سائے تلے لکھا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ تلوار کے سائے تلے لکھا گیا کہ جس وقت حشام آیا حج کرنے کے بعد، اس نے چاہا کہ طواف کے بعد وہ حجر اسود بوسہ دے دے، تو آگے بڑھنے لگا تو یار ازدحام تھا، خلق خدا اتنی زیادہ تھی، آگے نہیں بڑھ سکا، نہ ہی اس کے خدام اس کو آگے لے جا سکے۔ اب وہ الگ ہو کے بیٹھ گیا، دری اسنا ایک نوجوان آیا، اللہ اللہ، جیسے ہی وہ آیا سارا ہجوم چھٹ گیا، سارا راستہ کھل گیا، اور آپ آگے بڑھے اور آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ تو جو اس کے خدام تھے، جو واقف نہیں تھے عرب کے کلچر اور ان پاکیزہ ہستیوں سے، یار دوسرے ملک سے آئے تھے، دوسرے علاقے سے آئے تھے، تو انہوں نے کہا یہ نوجوان کون ہے؟ یعنی کہ امیر المومنین خلیفہ وقت تو یہاں تشریف فرما ہے، ان کو تو کسی نے راستہ نہیں دیا، اس نوجوان کو راستہ دے دیا ہے۔ اب اس نے غصے سے کہا مجھے نہیں پتا یہ کون ہے۔ اب دیکھیں اس کے جواب پہ رد عمل دینا سبحان اللہ، نتائج کا باعث ہو سکتا ہے، یہ سوچ لینا چاہیے۔ واہ واہ۔ وہاں فرزدق کھڑا تھا، اس نے کہا میں بتاتا ہوں یہ کون ہے۔ یہ درباری شاعر تھا، یہ درباری شاعر تھا کہ اچھا ظاہر اکثر شعراء ڈاکٹر صاحب ہم جانتے ہیں کہ درباری ہوتے تھے، کیونکہ اس وقت شاعر ہونا خود ایک بہت بڑا ایک منصب، ایک پروفیشن، سوسائٹی کا ایک وہ بہت بڑے پروپیگنڈا انسٹرومنٹ تھے، تو ان کا تو زندگی اٹھنا بیٹھنا یہی تھا۔ تو ان کے لیے مدح ائمہ کرنا مزید مشکل تھا، مطلب دربار سے دور ہونا تو خودکشی تھی۔ بالکل، اور فرزدق نے یہ کر کے دکھایا اور پھر انجام بھی بھگتا۔ سبحان اللہ۔ اچھا اب جو اس نے قصیدہ پڑھا ڈاکٹر صاحب، وہ قصیدہ نہیں ہے، وہ امام پاک کا پورا وہ زندگی نامہ ہے، تعارف ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ حضرت داتا صاحب نے کشف المعجوب میں بیشتر حصہ سیرت پاک میں ملتا نا کہ وہ خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نقشہ بیان کر دیا، حلیہ شریف بیان کر دیا، تو لگتا ہے فرزدق نے وہ صرف وقت کے مطابق جواب نہیں دیا، بلکہ اس قصیدے کے اندر آپ کی پوری شخصیت کا نقشہ کھینچا، اور کن لوگوں نے اس قصیدے کو کوٹ کے، اس میں علی جوہری بھی شامل ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس قصیدے کے اوپر مہر تصدیق کن کن لوگوں نے سبحان اللہ۔ اب چند شعر ختم میں آپ کے سامنے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اچھا وہ کہتے ہیں کہ تو نے یہ پوچھا یا سائلی این حل الجود والکرم ہندی بیان
اذا طلابہ قادموا، اے سائل جہاں جود و کرم کے خزانے ہیں ان کا تعارف کیا؟ پوچھنے والا میرے پاس آئے تو میں بتاتا ہوں ہاں کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ اچھا وہ کون ہیں؟ اچھا کہتا ہے کہ یہ نہیں پہچانتے، یہ وہ ہیں جنہیں مکہ کی زمین ان کے قدموں کے نشانات سے پہچانتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا کا گھر حرم اور حرم کے باہر کی زمین ان کو پہچانتی ہے۔ اس کے بعد یہ بہترین بندگان خدا کے فرزند ہیں، ہاں 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 ہاں، یہ پرہیزگار، پاک و پاکیزہ اور ہدایت کے پرچم ہیں۔ یہ وہ ہیں حاذ الذی احمد المختار والدہ، کیا بات، صلی علیہ الہی ما جرم القلم۔ سبحان فرماتے ہیں یہ وہ ہیں جن کے اجداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہیں، اللہ اکبر، اور جن پہ جب تک قلم چلتا ہے درود و سلام رہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک ایک شعر پڑھتے جائیں آگے میں صرف ترجمہ ایک جی، چند اشعار ضرور، کا سمجھ رکھتا ہوں۔ ضرور۔ فرماتے ہیں یہ نہیں جانتا اگر حجر اسود کو معلوم ہو جائے اس کا بوسہ لینے کون آ رہا ہے، وہ اپنی جگہ چھوڑ دے، سبحان اور اللہ، ان کا بوسہ لینے کے لیے آ گیا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ یہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ وہ ہیں قریش ان کو دیکھ کے اعتراف کرتے ہیں کہ ساری شرافتیں اور عظمتیں ان کی یہاں ذات جمع پہ ہیں۔ ختم ہیں۔ اور ایک کمال شعر کہتے ہیں وَلَيْسَ قَوْلُكَ مَنْ هَذَا بِدَائِرِهِ الْعَرَبُ تَعْرِفُ مَنْ أَنْكَرْتَ وَالْعَجَمُ۔ سبحان اللہ، شام تو نے کہا میں نہیں پہچانتا، اس سے ان کا کچھ نہیں جاتا، ہائے تیرا یہ کہنا انہیں کوئی نقصان نہیں دیتا، واہ، عرب انہیں جانتا ہے، عجم انہیں سبحان جانتا اللہ، ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔